اس مبارک پروگرام میں یہاں شریک ہیں رب العالمین، بصدقہ مصطفیٰ، بصدقہ آل مصطفیٰ، بصدقہ مصطفیٰ، بصدقہ زہرا، بصدقہ حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام، آپ کا یہ میرا مل بیٹھنا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، آمین آمین۔ جہاں قرآن مجید کے ادب پارے سے، صحیفہ ربانی سے آخری پارہ کی مشہور اور معروف سورہ سورۃ الکوثر، سبحان اسے بطور عنوان کے سرنامہ کلام کے اسے تلاوت کیا ہے، سبحان اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ ہے، اور اس کا شان نزول کا ایک خاص پس منظر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس شان نزول کے پس منظر میں ایک خاص نقطہ ہے جو علماء نے، مفسرین نے سورۃ الکوثر کے اس شان نزول میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس سورہ کوثر کے شان نزول کو بیان کرنے سے پہلے آپ سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تحقیق پکی بات ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر سے آپ کو بہریاب کیا، سبحان اللہ۔ آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوثر کے ملنے پر آپ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اپنے رب کے نام کی قربانی کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آپ کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ نامراد، ناکام اور ابتر مقتول النسل رہے گا، بے شک اس کی نسل آپ کے دشمن کی وہ کٹ جائے گی، وہ مقتول نسل ہوگا، وہ ابتر ہوگا۔ آپ کرو بے شک۔ اب بات بڑی لائق کی توجہ ہے، یہ 3 آیات ہیں، یہ کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات۔ ان 3 آیات کا مفسرین نے ایک انالیسس کیا اور ایک تجزیہ کیا کہ جو پہلی آیت ہے یہ مقام رسول ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور جو دوسری آیت ہے وہ پیغام رسول ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ نبی علیہ السلام کے نظام پر دلالت کرتی ہے بے شک کہ نبی علیہ السلام وہ کون سا نظام لے کر آئے، بے شک بے شک۔ مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو مقام رسول کو نہیں مانتا اور جو نظام مصطفیٰ کی بالادستی، اس کے احیاء اور اس کی تجدید اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ نظام مصطفیٰ کو لاگو نہیں کرتا اور پھر اس کے ساتھ عناد رکھتا ہے، معاندت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، مخالفت کرتا ہے، فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر بے شک وہ قوم بھی، وہ جماعت بھی، وہ سوسائٹی بھی، وہ فرد بھی، وہ معاشرہ بھی، سبحان اللہ، وہ مقتوع نسل یعنی مقام مصطفیٰ کا دشمن اور نظام مصطفیٰ کا دشمن، بے شک بے شک، فرمایا اس کا مقدر یہی ہے یہی ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، کہ وہ ابتر ہے، ابتر رہے گا۔ بے شک بے شک۔ اس سورۃ الکوثر کے آپ حضرات نے مضامین تو
بہت سارے لوگوں سے سنے ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا کی طرف سے اور استادی المکرم شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کے شرف تلمذ کی نسبت میں جو ایک حصہ ہے وہ کچھ نیا حصہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور سورۃ الکوثر کے مضامین کو براہ راست شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس کے نزول کا، سبحان اللہ، سبحان اس کے فلسفہ نزول کا، کہ یہ سورۃ الکوثر کب نازل ہوئی، کن حالات اور کس پس منظر اور کس سیاق و سباق اور کس سباق میں پس منظر میں پیش منظر میں یہ سورت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جب تک قرآن کی آیات کا سبب نزول، باعث نزول اور اس کا غرض نزول سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک وہ آیت، اس کا مفہوم جو ہے اور اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، بے شک۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں، امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں، امام زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں، سبحان اللہ۔ منع القطان میں اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے جنہوں نے اصول تفسیر پر کام کیا، جنہوں نے فن تفسیر پر، اصول تفسیر پر، قرآن مجید کے معانی، مطالب اور مفاہیم اور قرآن مجید کے حوامس کو، اسرار کو، رموز کو اور مضامین قرآن پر جن کی گہری نظر ہے، سبحان اللہ۔ جنہیں مفسر کہا جاتا ہے، ان مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جب تک قرآن مجید کا شان نزول، آیات کا اور سورت کا سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک اس کا مفہوم جو ہے وہ ازبر نہیں ہوتا، عیاں نہیں ہوتا، آشکار نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سورہ مکی ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد قریش مکہ کے لوگوں نے، بالخصوص عاص بن وائل نے قریش کے اندر کفار کو، مشرکین کو میٹنگ بلا کر کہا کہ اب تم نہ گھبراؤ کہ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ کہ مسلمانوں کے نبی سے اب تمہیں خطرے کی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اب تم اس خطرے سے نکل گئے ہو کہ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے، اس کی حکمت اور اس کی لاجک کیا ہے کہ دشمن جو ہے یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بات لائق توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عاص بن وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت طیبہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدمیت مبارکہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت مبارکہ کو اپنے اوپر قیاس کیا، اپنے جیسا سمجھا۔ جیسا سمجھا، کیا بات ہے۔ کیونکہ اپنی طرح اور اپنے جیسا اور اپنی مانند اور اپنی مثل اور اپنے اوپر کیوں قیاس کیا، اس کا سبب کیا تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس نے قیاس اس لیے کیا کہ جس طرح ہم اپنی اولاد اور اپنی نسل اور اپنے نام اور اپنے نشان کو باقی رکھنے میں اولاد نرینہ کے محتاج ہیں، کیونکہ رشتہ نسل کا، خاندان کا وہ بیٹے سے چلتا ہے، بے شک، تو لہٰذا مسلمانوں کا نبی بھی ہماری طرح ہے، ہماری طرح۔ لہذا وہ ہماری طرح ہے، اب یہ بھی محتاج اولاد نرینہ تھا اور ہے، لہذا جس طرح ہم اپنے نام کو، نشان کو، اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو اور اپنے سلسلہ توالد کو، تناسل کو اور اپنے سلسلہ نسل کو
اور اپنے نام اور اپنے نشان کو باقی رکھنے میں جس طرح بیٹے کے محتاج ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کا نبی بھی ہماری طرح ہے۔ تو قرآن نے اس عقیدے اور اس نظریے کی جڑ کاٹی اور اس عقیدے کو کافرانہ عقیدہ قرار دیا سبحان اللہ کہ جو کوئی شخص نبی کی بشریت کو اپنے جیسا سمجھے اور جو نبی کی انسانیت کو، نبی کے انسان ہونے کو اور انسان نبی کے آدمی ہونے کو اور نبی کے بشر ہونے کو جو اپنے بشر ہونے پر قیاس کرے، یہ فکر ایمانی فکر نہیں، یہ فکر کافرانہ فکر ہے۔ لہذا قرآن نے یہ کہا کہ میرے حبیب کہ میں نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹا دینا بھی میری حکمت ہے، اور بیٹا دے کر اسے بالغ ہونے سے پہلے واپس بلا لینا یہ بھی میری حکمت ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ میں حکیم ہوں اور حکیم کا ہر فعل جو ہے اس میں حکمت ہے، دانائی ہے، اس میں زیرکی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام، اور اس اللہ کے فعل میں، کام میں، اس کے ورب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس حکمت کو ہر کوئی تو نہیں جانتا، ہر کس و ناقص کو تو اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کی حکمت کو جاننا حکیموں کا کام ہے، جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو فہم و فراست والے لوگ ہوتے ہیں، جو عارفین ہوتے ہیں، انہیں عارف عرفاء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، جو اس کے محرم راز ہوتے ہیں اس کی قدرت کے، جو اس کی محبت کے اسرار کے کٹے ہوتے ہیں، جو اس کے پیار کے قیدی اور اسیر ہوتے ہیں، جو اپنی آنکھوں کو خلوت میں، تنہائی میں اس کی یاد سے اپنی آنکھوں کو بھیگا کرتے ہیں، جو دل کے ترازو پر اور دل کے پاس انفاس پر اس کی یاد کا نغمہ اللہ ہو کا کرتے ہیں، ان پر پھر تنہائی میں الہام نازل ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے معانی کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا یہ حصہ ہر کس و ناقص کا نہیں، فرمایا یہ حصہ خاص اور اخص الخاص لوگوں کا ہے۔ فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تمہیں شہزادہ بیٹا عطا فرمایا، یہ میرا دینا بھی حکمت تھی، اور پھر دے کر بالغ ہونے سے پہلے اسے واپس بلا لینا یہ بھی میری حکمت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ میرے حبیب تم بالغ مردوں میں سے، یہ نہیں کہ بچوں میں سے نہیں، کہ بالغ مردوں میں سے تم کسی بالغ مرد کے محبوب تم جو ہے باپ نہیں ہو۔ کیوں؟ محبوب ہم نے تمہیں آخری نبی بنانا ہے، سبحان اللہ، اور تیرے سر مقدس پر، تیری ذات پر ہم نے تاج ختم نبوت کو سجانا ہے۔ بے شک بے شک، اور محبوب کہ ہم نے اس کائنات کا افتتاح اور اس کائنات کا آغاز اور اس کائنات کا ابتدائیہ بھی محبوب تیری ذات سے شروع کیا ہے، سبحان اللہ، کہ محبوب تو اول بھی ہے اور تو آخر بھی ہے۔ محبوب ہم نے تجھے ابتدا میں رکھا، پھر ابتدا میں رکھ کر تجھے اس کائنات کی گٹھلی بنایا اور اس کائنات کا بیج بنایا، کیونکہ بیج پہلے بھی ہوتا ہے، گٹھلی آم کی پہلے ہوتی ہے، اور پھر اس گٹھلی کو زمین میں دبایا جاتا ہے تو پھر پودا نکلتا ہے، پھر پودا بنتا بنتا بڑھتا بڑھتا جب آم بن جاتا ہے تو پھر اس پر پھر وہی آم لگتا ہے، پھر آم کاٹھا ہوتا ہے، پھر اس کو پیمند بھی کیا جاتا ہے، اس کی بڑھ بھی کی جاتی ہے، انور رٹول کی بڑھ کر لو یا پھر چونسا کی کر لو یا دسہری کی کر لو۔ فرمایا کہ آم وہ کھٹا اچاری آم، فرمایا اس کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے پیمند، فرمایا کہ پھر آم کی بھی قسمیں ہیں۔ فرمایا اس کائنات کی جو ابتدا تھی محبوب ہم نے تیری ذات سے کی کہ تو اس کائنات کا بیج ہے، تو اس کائنات کا تخم ہے، کہ تو اس کائنات کا تخم اور بیج ہے، اور بیج کا بڑ کا درخت وہ پورا کا پورا تنا اور پوری کی پوری اس کی شاخیں اور کونپلیں، اتنا بڑا بڑ کا درخت، اتنا بڑا آم
اتنا بڑا شجر اور اتنا بڑا درخت، وہ سارا کا سارا وہ ایک گٹھلی میں سمٹا ہوا ہے، یہی گٹھلی پھیلتی ہے تو وہ بڑھ کر درخت بن جاتا ہے، آم بن جاتا ہے، اور یہی سمٹتا ہے تو بیج اور گٹھلی بن جاتا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے اس کائنات کو سمیٹا تو بیج مصطفیٰ بنا دیا، اور بیج مصطفیٰ کو پھیلایا تو کائنات بنا دی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک محبوب یہ تیرے اس نور بیج کا پھیلاؤ ہے، اور محبوب اگر یہ ساری کائنات کا پھیلاؤ، انوار نبوت کا، انوار رسالت کا، کائنات نبوت کا یہ پھیلاؤ اگر اسے سمیٹو تو یہ نور محمد بنتا ہے، اور نور محمد کو پھیلاؤ تو یہ آسمان نبوت کا پھیلاؤ بنتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محبوب ہم نے تیری ذات پر تاج رسالت اور تاج ختم نبوت کو سجانا تھا، بیٹا دیا تاکہ کوئی معترض اعتراض نہ کر سکے کہ جو بیٹے کی نعمت کے ملنے کا وسیلہ ہو، اس کے دامن میں خود بیٹے کی نعمت نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے بیٹے اولاد کے ملنے کا ذریعہ اور واسطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب بیٹا دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، محبوب پھر بیٹا دے کر بالغ ہونے سے پہلے محبوب واپس لے لیا۔ اب وہ بالغ ہو پھر نبی نہ ہو، پھر بھی تو اعتراض آئے گا۔ معترض اندھا ہوتا ہے، المعترض کالاعمی، کہ معترض اندھا ہے، وہ اعتراض کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ بھائی سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی تھے اور مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہوا، بالغ ہوا، اور وہ پھر نبی نہیں ہے۔ محبوب بیٹا دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، بیٹا دے کر بالغ ہونے سے پہلے واپس بلا لیا تاکہ پھر بھی اعتراض کوئی نہ کر سکے۔ ہم نے پھر محبوب تیرے مقام کو، تمام نبیوں اور رسولوں کے ان مقامات میں تیری ذات کی انفرادیت کو، خصوصیت کو، امتیاز کو اور اس نقطے کو متمیز کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے محبوب ہم نے پھر تیری اولاد کا سلسلہ بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلانا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر، ہر نبی کا سلسلہ وہ بیٹے سے چلا۔ محبوب جب باری تیری آئی تو پھر محبوب ہم نے کائنات کا ضابطہ بدل دیا، اصول بدل دیا، کیونکہ اصول دینے والا بھی میں ہوں اور اس اصول کو بدلنے والا بھی میں ہوں۔ اس اصول کا دینا بھی میری حکمت ہے اور اس اصول میں تبدیلی کر دینا وہ بھی میری ایک حکمت ہے۔ فرمایا اس ہر کام میں حکمت ہے، کیونکہ میں جو حکیم ہوا۔ محبوب ہم نے آپ کو بیٹا دیا اور بیٹا دے کر واپس بلا لیا، بالغ نہ ہونے دیا۔ محبوب یہ اعتراض تھے، ہر طرف سے اعتراض ہونے تھے، ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے محبوب ہم نے یہ سارا سما کیا۔ پھر ہم نے اب تیرا سلسلہ نبیوں اور رسولوں میں جدا طریقے سے چلایا۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول کا سلسلہ اولاد بیٹے سے چلتا رہا، لیکن جب آپ کے میرے آقا و مولا کے مقام کی باری آئی تو اللہ نے پھر رسول اللہ کا شجرہ نسب بیٹے سے نہیں، جناب سید عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے چلایا۔ اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا، محبوب انا اعطیناک الکوثر۔ ہم نے تو آپ کو فاطمہ الزہرا کے وجود کی صورت میں کوثر عطا فرمائی۔ یہ فاطمہ کوثر ہے، اس کا وجود کوثر ہے۔ محبوب یہ اولاد زہرا کوثر ہے، یہ وجود صحابہ یہ کوثر ہیں، یہ خلافت راشدہ کوثر ہے، یہ خلافت راشدہ کوثر ہے۔ محبوب یہ تیری امت کی کثرت کوثر ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو 1,24,000 کم و بیش صحابہ عطا کیے، یہ کوثر ہیں، اور ہم نے آپ کو 30 سال خلافت راشدہ، محبوب تیری نبوت کے منہاج پر، علی منہاج نبوہ، محبوب ہم نے آپ کو
خلافت راشدہ صدیقی ویژن جیسا تمہیں یار غار اور یار مزار، سبحان اللہ، محبوب تجھے ثانی الاثنین، محبوب تجھے تیرے سفر اور حضر کا ساتھی صدیق دیا، محبوب تجھے فاروق اعظم جیسا عادل، محبوب تیری امت میں حکمران پیدا کیا، تجھے عثمان ذی النورین تیرے دو شہزادیوں کا گھر والا داماد عثمان دیا، اور تیری اس اولو العزم شہزادی فاطمہ زہرا کا شوہر نامدار علی المرتضیٰ دیا۔ محبوب ہم نے تیری اس صلب میں اور تیری نسل میں حسن کو رکھا اور حسین کو رکھا، سبحان اللہ، محبوب تیری اس صلب میں، تیری اولاد میں اور تیری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نسل میں نے ائمہ اہل بیت کو رکھا، سبحان اللہ، میں نے اس کے اندر جناب علی بن حسین سجاد کو پیدا کیا، یہ سجاد کوثر ہیں، سجاد کے شہزادے جناب باقر کوثر ہیں، باقر کے شہزادے جعفر الصادق کوثر ہیں، جعفر الصادق کے شہزادے جناب موسیٰ الکاظم کوثر ہیں، اور موسیٰ الکاظم کے شہزادے جناب موسیٰ علی رضا کوثر ہیں، موسیٰ علی رضا کے شہزادے تقی و نقی حسن عسکری کوثر ہیں، اور قرب قیامت میں آنے والے مہدی کوثر ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، محبوب ہم نے آپ کی فقہ ظاہری کو اور فقہ باطنی کو محفوظ کرنے کے لیے اب آپ کو ابو حنیفہ دیا، شافعی دیا، احمد بن حنبل دیا، مالک دیا، حسن شیبانی دیا، محمد دیا، تجھے دات علی حجویری دیا، تجھے ابو محمد عبد القادر جیلانی دیا، فرید الدین مسعود گھن شکر دیا، تمہیں شاہ سلیمان توسوی دیا، تجھے شمس الدین سیالوی دیا، تمہیں مہر علی شاہ بابو جی جیسے آفتاب شریعت و طریقت آفتاب معرفت دیے۔ تیری امت کے اندر مجددین کا، مصلحین کا، چشتی قلندروں کا، نقشبندی قلندروں کا، قادری قلندروں کا، مجددین کا قافلہ رشد و ہدایت کا، اقطاب کا، اغیاث کا، نوجبا کا، نوقبا کا، محبوب تیری امت کو ایکٹیو کرنے کے لیے، تیری امت کو زندہ کرنے کے لیے، تیری امت کو ڈیڈ ہونے سے بچانے کے لیے محبوب ہم نے سلسلہ محدثین کا جاری کر دیا۔ یہ مسلم ہوں، یہ بخاری ہوں، یہ ترمذی ہوں، یہ حاکم ہوں، یہ حیثمی ہوں، یہ ترمذی حیثمی اور داؤد سجستانی ہوں، ابن ماجہ ہوں، یہ سیاہ ستہ کے مؤلفین اور جامعین ہوں، محبوب یہ محدثین کا قافلہ، یہ مجتہدین کا قافلہ، یہ تابعین کا قافلہ، یہ تبع تابعین کا قافلہ۔ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں آل بھی عطا فرمائی، تمہیں اصحاب بھی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب بات بڑے ٹھنڈے لہجے میں، یہ آپ نعرے داد اور تحسین نعت خانوں کو دینا، آپ ذرا کچھ فقیر کی بات کو تحمل سے، کیا بات ہے، معذرت کے ساتھ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن عالم کو سننے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بہت اچھی بات کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ داد اور تحسین ہمارا حصہ نہیں، میں اس مزاج کا نہیں ہوں کہ ہاتھ کھڑا کر لو، آگے آ جو پیچھے، بات کو سنیں جو بات پیغام ہے، سبحان اللہ، جو سننے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا یہ خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر، فرمایا یہ کوثر کیا ہے؟ محبوب اس کی حقیقت، اس کی کن کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، فرمایا یہ مقام لذت ہے، سبحان اللہ، فرمایا یہ دردوں کا سماں ہے، محبوب یہ عطا ہے میری طرف سے۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی، آپ کو شہزادی زینب بھی دی، شہزادی ام کلثوم بھی دی، شہزادی رقیہ بھی دی، پر جو فاطمہ زہرا شہزادی دی پھر اس کی مثل کوئی نہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو بدر والے بھی دیے، احد والے بھی دیے، آپ کو انصار بھی دیے، مہاجرین بھی دیے، پر جو علی دیا پر علی جیسا کوئی نہیں۔ اب اس امت کے اندر فتنے آ گئے ہیں، امت کو تقسیم کرنے کے لیے کچھ نے مودت اہل بیت کا نتیجہ بغض صحابہ نکال لیا، اور کچھ لوگوں نے احترام صحابہ
اور حب صحابہ کا نتیجہ بغض اہل بیت نکال لیا، پر ہمارا تعلق نہ تو حب صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت کا ہے اور نہ ہی مودت اہل بیت کے نتیجے میں سب صحابہ کا ہے۔ ہم معتدل لوگ ہیں، ہمارا تعلق افراد سے نہیں، تفرید سے نہیں، ہمارا تعلق ہم صدیق و علی کو بھائی بھائی، عمر و علی کو بھائی بھائی، عثمان و علی کو بھائی بھائی کہتے ہیں، پر معذرت کے ساتھ ہم معاویہ و علی کو بھائی بھائی کہنے والے نہیں۔ یہ بات لائق توجہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ ہم جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سقوط اور حضرت امام حسن کی صلح کے باعث اور ان کے شرف صحابیت کے قائل ہیں، پر ہم علی و معاویہ بھائی بھائی اور سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ ہمارے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خارجیت ہے اور یہ ناصبیت ہے اور یہ یزیدیت ہے اور یہ زندگیت ہے جو سیاست علی کو مرد آباد کہنے کی اعلانیہ جرات نہیں کر سکتا، وہ سیاست معاویہ زندہ باد کہتا ہے۔ ہمارا تعلق منہاج القرآن کا تعلق، شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا تعلق اس ناسبیت سے نہیں، ان کا تعلق نہ رافضیت سے ہے نہ ناسبیت سے ہے، اور اہل سنت صوفیاء کے ماننے والوں کا تعلق تو مودت اہل بیت اور احترام صحابہ سے۔ بے شک بے شک، سبحان سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ نقطہ کیونکہ دنیا میں یہ بات جا رہی ہے اور جانی ہے۔ النور ٹی وی چینل یہ ہمارا ڈیجیٹل یوٹیوب پر یہ ہمارا چینل ہے، وہاں پر آپ اور بھی ریکارڈ ہماری وہاں خطابات موجود ہیں جو آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ بات بھی اس چینل کے تھرو پوری دنیا میں جانی ہے اور اس نے محفوظ ہونا ہے نسلوں میں۔ آج آپ کے سامنے میں عقیدے کا ویژن کہ اہل سنت کا اصلی عقیدہ کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل سنت کا اصلی عقیدہ کیا ہے؟ وہ اصلی عقیدہ جس عقیدے پر گرد و غبار ڈالی جا رہی ہے اور وہ رافضیت بھی کندھوں پر سوار ہو کر اہل سنت کو خراب کر رہی ہے، اور اس کے ریئیکشن میں ناسبیت اور خارجیت اور یزیدیت بھی اس کے ریئیکشن میں، رافضیت نوازی کے ریئیکشن میں وہ اب ناسبیت کا فتنہ بھی اہل سنت کو خراب کر رہا ہے۔ یاد رکھ لو، ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یاد رکھ لو، جو رسول اللہ کے پہلو میں آرام فرما ہیں وہ صدیق و فاروق، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جو خون رسول میں ہیں، جو جگر گوشہ رسول ہیں، جو رسول اللہ کے اندر ہیں، وہ سوئے ہوئے نجف اشرف میں ہوں، وہ سوئے ہوئے کربلا معلی میں ہوں، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے سینے پر کھیلتے رہے اور جو رسول اللہ کے اندر تھے، جو حضور کے اندر کا مظہر ہیں، حضور کی صورت کا اور حضور کی ذات کا عکس اور پرتو ہیں، جو رسول اللہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، بے شک بے شک، ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کی خاص ایک ویژن ہے، عقیدے کا ایک خاص آپ کو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دوستو، کہ جو دور دراز سے رسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ہم انہیں بھی حضور کی نسبت سے سلام کرتے ہیں، اور جو حضور کے اندر کہ علی منی وانا من حسین منی وانا من حسین، فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ اس لذت کو، اس کیفیت کو نہ سمجھنا کہ جو رسول اللہ کے خون کا حصہ ہے، جو حضور کے جگر کا حصہ ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا یہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میں محمد کے جگر کا چین ہے، یہ میرے آقا کریم کے دل کا، یہ دل کی راحت ہے زہرا، بے شک بے شک، یہ رسول اللہ کی نبوت کی خوشبو ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس ذکر سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، اس خیال پر توبہ کرنی چاہیے کہ جب آل نبی کا ذکر ہو تو دل میں یہ خیال آئے کہ بھائی یہ تو کسی اور گروہ، کسی اور گروپ
کسی اور جماعت، کسی اور مسلک کا یہ طرفدار ہے، یہ کسی اور مسلک کا طرفدار نہیں۔ مودت اہل بیت یہ ایمان کا بیج ہے، یہ تخم ایمان ہے۔ کسی خاص مسلک اور گروہ کے ریاکشن اور اس کے رد عمل میں آپ علی علی کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ علی علی کرنا یہ کسی اور مسلک کا شعار نہیں، یہ شعار اہل سنت ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے۔ علی علی کرنا یہ طریقہ ہے چشتی، یہ طریقہ چشتیوں کا ہے، یہ طریقہ قادریوں کا ہے، یہ طریقہ نقش بندیوں کا ہے، یہ طریقہ سہروردیوں کا ہے، یہ طریقہ کلندر اویسیوں کا ہے، یہ طریقہ اغیاس کا ہے، یہ کتبوں کا ہے، یہ غوثوں کا ہے، یہ دل والوں کا ہے۔ بھائی علی علی کرنے سے تمہارے دل میں یہ کجی اور یہ ٹیڑھا پن، یہ ریب، یہ تردد، یہ تذبذب، یہ بیکٹیریا، یہ وائرس نہیں آنا چاہیے کہ بھائی اہل بیت اور علی علی کرنا یہ تو فلاں کرتا ہے، نہیں فلاں کرتا ہے تو کرنے دو۔ یہ تو میرا اور آپ کا ایمان اس وقت تک ثابت ہی نہیں ہوتا جب مولا علی کی ولایت کے تولہ میں آپ اور میں غرق نہ ہوں گے، ایمان کو فیض یابی نہ ہوگی۔ ایمان زندہ ہی علی علی کرنے سے ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات، تولہ علی سے، تولہ علی کا تعلق تبرہ سے نہیں ہے۔ آپ علی علی کریں پر علی علی کرتے ہوئے آپ اصحاب رسول کے احترام کو ملحوظ رکھیں تو یہ صوفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ صوفیت، یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایمان ہے۔ ہاں علی علی کرنے کے نتیجے میں بغض صحابہ، صدیق و فاروق و عثمان پر سب اور تبرہ کا اگر کوئی دروازہ کھولتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسے بھی سنی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم صدیق اور فاروق اور عثمان کی محبت کا نتیجہ اگر بغض علی نکال لیں تو یہ بھی تباہی ہے، یہ بھی ہلاکت ہے۔ اگر علی علی کی محبت اور مودت اور علی علی کے تولہ کا نتیجہ بغض صدیق و فاروق اور عثمان نکالے تو یہ بھی تباہی اور ہلاکت ہے۔ اس کا تعلق بھی چشتیوں قادریوں سے نہیں، نقش بندیوں سے نہیں۔ عقیدے کو سن لو کہ ان دونوں کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے، مرکز ایمان ذات مصطفیٰ، بے شک بے شک، مرکز ایمان، سرچشمہ ایمان، مرکز ایمان، محبت ایمان، مرکز ایمان ذات مصطفیٰ ہے، اور یہ مظہر رسول اللہ کی ذات کے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک مظہر ذات کا ہے طبقہ، دوسرا مظہر ہے صفات کا۔ ذات کا پکس، ذات کا مظہر یہ زہرا پاک ہے، بے شک بے شک، اور علی پاک ہے، علی پاک حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر عطا، اس کوثر سے مراد قرآن بھی ہے، اس کوثر سے مراد رسول اللہ کی سنت و حدیث بھی ہے، اس کوثر سے مراد رسول اللہ کی فقہ بھی ہے، اس کوثر سے مراد رسول اللہ کا مقام بھی ہے، رسول اللہ کی صورت بھی ہے، اس کوثر سے مراد رسول اللہ کی سیرت بھی ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو یہ چہرہ دیا، اس چہرے پر محبوب یہ چہرہ جسے قرآن کہتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو جو جلال دیا، جو جمال دیا، یہ کوثر ہے۔ محبوب یہ جو سینہ ہے یہ سینہ کوثر ہے۔ محبوب آپ کا علم یہ کوثر ہے، آپ کا علم یہ کوثر ہے۔ محبوب آپ کا دل یہ کوثر ہے۔ محبوب یہ تیری اولاد کوثر ہے، یہ تیرے اصحاب یہ کوثر ہیں، یہ تیری امت قیامت کے دن جو بخشی جانی ہے یہ کوثر ہے۔ تم کس افراط و تفریط میں پڑ گئے؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہودیوں نے لڑا دیا، تمہیں یہودیوں نے راہ ہدایت سے، راہ مستقیم سے اور راہ اعتدال سے تمہیں ہٹا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا اس نقطے پر کہ آپ اپنی نماز میں باقی قرآن مجید کا جو حصہ چاہیں آپ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں، اختیار ہے، پر سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں بھی آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور بار بار اس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور کما قال سبحان کہ اللہ۔ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ نہ کرے۔ معذرت کے ساتھ شیعہ سنی کی تقسیم سے بچ جاؤ، تمہیں شیعہ سنی کی تقسیم کے نتیجے میں کچھ تو خون جو یمن میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، یہ جو وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب پاکستان کے اندر بھی ان لڑائیوں کا بیج ڈالا جا رہا ہے۔ خدا را شیعہ بھی ہوش کے ناخن لے اور سنی بھی ہوش کے ناخن لے۔ شیعہ بھی سنجیدہ طبقہ اصحاب رسول کے متعلق وہ سواد اعظم کا دل نہ دکھائے، اس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنے پاس رکھے، اپنی چار دیواری میں رکھے، لیکن وہ اگر گلی کوچہ نگر میں اگر ایسی بات کرے گا، ان کا کوئی اکھڑ مزاج متشدد نالائق آدمی اگر ایسی باتیں کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں ریئیکشن میں پھر اتحاد وحدت امت کی ٹوٹ جائے گی، پھر گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گی۔ جس طرح پہلے سپاہیں وجود میں آئیں پھر سپاہیں وجود میں آنے والی ہیں، اور اس کا حل سپاہ نہیں ہے، اس کا حل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے کہ جو تمہیں پیار دیں گے، جو تمہیں محبت دیں گے۔ یہ لوگ پھر صدیوں بعد آتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا دوستو ایک بات جو لائق توجہ ہے، جو سمجھنے والی ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کوئی کتب ہے تو تب بھی، کوئی غوث ہے تب بھی، کوئی حال والا ہے تب بھی، کوئی میرے جیسا ناقص ہے وہ بھی، امام بھی مقتدی بھی، سب لوگ جو ہیں بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہر ایک کے نام کہ تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہدایت کا محتاج نہ ہو۔ بھائی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ پیغام ہے کہ تم ہدایت کے محتاج ہو، طالب ہدایت ہو، ہدایت کے تم محتاج ہو۔ قدم قدم پر اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ اب ہم پہنچے ہوئے ہیں، اب ہمیں ہدایت کی احتیاط اور ضرورت نہیں۔ فرمایا تم قدم قدم پر محتاج ہو۔ فرمایا اب تمہیں ہدایت جو ہے یہ ملے گی کہاں سے؟ وہ ہمارے ایک صدام بھائی ہیں، افضل بھائی، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے۔ منہاج القرآن کے ورکرز، یہ کارکنان، یہ قائدین اور یہاں کی انتظامیہ باڈی جو ہے یہ لائق توجہ ہے، اور یہ نقطہ ان کے ذریعے پہنچنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے سے تم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی بھیک مانگو۔ آپ اور میں انعام یافتہ لوگوں کے جھگڑوں کو، اور وہ تاریخی جھگڑے جنگ جمل کے، جنگ صفین کے، اور وہ جھگڑے جو تاریخ کے کہ جس میں متشابہات ہیں، جو یہودیوں کی لکھی ہوئی تاریخیں ہیں، یہودیوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آل و اصحاب کو باہمی، دوسروں کو آل و اصحاب کی نیگیٹو تصویر، منفی تصویر دکھانے کے لیے جو یہودیوں نے جنگ جمل، جنگ صفین اور اصحاب کے مشاجرات کے نام کی جو تاریخیں لکھی تاکہ مسلمان شیعہ اور سنی اکٹھے نہ رہ سکے، تو لہذا مسلمانوں کا کچھ تو خون خرابہ کرانے کے لیے، لڑائیاں کروانے کے لیے، دہشت گردی کروانے کے لیے، اور مسلمانوں کا امن اور چین اور وحدت کو لوٹنے کے لیے جو تاریخیں جھوٹی سچی لکھی گئیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تاریخ سے محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت؟ قرآن یہ کہے کہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو انعام جن پر ہوا ان کے راستوں پر چلنا چاہیے یا انعام یافتہ لوگوں کے گلے کرنے چاہیے؟ اور انعام یافتہ لوگوں پر
آپ کو مجھے تاریخ کی جھوٹی سچی روایات کے نتیجے میں ان سے بدزنی اور ان سے نفرت عداوت اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے اور ان کی شخصیات، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے مقام اور ان ہستیوں کے متعلق مجھے یہ بتاؤ، قرآن یہ کہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو اور ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے، خدارا یہ پیغام ہے، خدارا آپ اور میں اپنے آپ کو کس ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ انعام یافتہ طبقہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا طبقہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا۔ فرمایا کہ یہ طبقات، فرمایا ان طبقات کے راستوں پر چلو، نہ کہ ان کے گلے کرو۔ فرمایا نہ تاریخ کی جھوٹی سچی روایتیں پڑھ کر ان پر تم تیشے چلاؤ اور مسلمانوں کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع کرو۔ یہ میرا ضروری پیغام تھا، یہ میری گفتگو کا حاصل ہے، یہ میری گفتگو کا اسینٹ ہے کہ اس امت کو توڑنے کے لیے، امت کی وحدت کو، امت مسلمہ کو بدنام کرنے کے لیے یہود اور مغربی استعمار یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے مجھے جنگ نہ کرنی پڑے، مجھے اپنا اسلحہ پر خرچ نہ کرنا پڑے، میری فوج نہ مرے۔ لہذا یہی جھوٹی تاریخ کی روایتیں سوشل میڈیا پر ان کے اندر سے ایجنٹ تیار کرو، کچھ مولوی لے لو، کچھ ذاکر لے لو اور ان کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر گند پھیلاؤ۔ کوئی یزید زندہ باد کا نعرہ لگائے، کوئی صدیق کو کچھ کہے، کوئی عمر کو کچھ کہے، کوئی جناب علی کو کچھ کہے۔ لہذا ان کو مارو اور ہمیں نہ مارنا پڑے، یہ آپس میں مرتے مرتے مر جائیں۔ توبہ کرو اس برے راستے سے، توبہ کرو، مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ یہ برا راستہ ہے، یہ راستہ ایمان کا راستہ نہیں، یہ مثبت راستہ تعمیر کا راستہ نہیں ہے رات والو، یہ تخریب کا راستہ ہے، یہ یہود کا راستہ ہے، یہ امریکہ کا راستہ ہے کہ جو اصحاب اور آل نبی کے نام پہ لڑانا چاہتا ہے۔ یہ پیغام ہو گیا۔ آئیے میں ذرا سورۃ الکوثر کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ میں محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فرمایا یہ کوثر کون ہے؟ فرمایا یہ کوثر یہ زہرا کا وجود ہے۔ کون زہرا؟ کون فاطمہ زہرا؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ جو میں محمد کا جگر کا ٹکڑا ہے، جو میری آنکھوں کا نور ہے، جو میرے دل کا سرور ہے۔ پورے اصحاب کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسول اللہ اپنی جگر پارا کے متعلق حسنین کریمین طیبین طاہرین امامین کی والدہ مکرمہ کے متعلق میرے آقا فرمائیں فدا کے امی و ابی، فدا کے اے میری زہرا، میں محمد کے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا وَأُمِّ أَبِيهَا، فرمایا یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی ماں فاطمہ زہرا ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وَأُمِّ أَبِيهَا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فرمایا لوگوں یاد کرو کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں وَأُمِّ أَبِيهَا۔ فرمایا لوگوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ زہرا میں محمد کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا زہرا رسول اللہ کی خدمت میں آتی ہیں تو میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں۔ فرمایا کون زہرا؟ فرمایا اس زہرا کے خون میں، اس زہرا کے دودھ میں، اس زہرا کی مزاج میں اللہ رب العزت نے کتب رکھ دیے ہیں۔ فرمایا یہ کتب کون ہیں؟ باقر کون ہے؟ جعفر الصادق، یہ کون ہے؟ جناب موسیٰ الکاظم، یہ کون ہے؟ موسیٰ علی رضا، یہ کون ہے؟ تقی و نقی، یہ کون ہے؟ حسن عسکری، یہ کون ہے؟ آنے والے مہدی۔ یہ زہرا کی اولاد کے کتب، سبحان اللہ، یہ بنو فاطمہ، یہ زہرا پاک کے کتب ہیں۔ یہ کتب ہیں کیا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا یہ ہے کوثر، فرمایا یہ ہے خیر، فرمایا ان میں بھلائی ہے، یہ لڑائی والے نہیں ہیں، یہ جھگڑے والے نہیں ہیں۔ ان کا نام لے کر جھگڑے نہ کرو، ان کا نام لے کر صبر تبرہ نہ کرو، ان کا نام یہ کو نام ملانے
ملانے والے ہیں، یہ تو جوڑنے والے ہیں۔ ارے یہ اپنے عہد کے کتب، یہ اپنے عہد کے علم اور فن کے امام ہیں، امام ہے، یہ روایت حدیث کرنے والے۔ بے شک یہ کون ہے؟ علی بن حسین امام سجاد، جو کربلا کے بعد جس کی نسل سے اللہ نے خاندان نبوت کو جاری فرمایا، سبحان اللہ، خاندان نبوت۔ بے شک بے شک یہ علی بن حسین، یہ سجاد، یہ سجدہ کرنے والوں کے امام، یہ عبادت گزاروں کی زینت زین العابدین، یہ جناب علی بن حسین یہ کون ہے کہ جو کربلا کے اس قافلے میں اس ابن زیاد مرہون ملعون کمینے اور خبیث نے جب دمشق کے بازار میں یہ لٹا پٹا ہوا قافلہ پھرایا جا رہا تھا، اور یہ قافلہ لٹا پٹا ہوا قافلہ جب جناب حضرت علی بن حسین حضرت امام سجاد نے مہاری پکڑی ہوئی تھی، ننگے محملوں پر بیبیاں سوار تھیں، اور ابن زیاد کے دربار بدبخت میں جب یہ قافلہ گیا تو وہ جناب سجاد تھے، اور ابن زیاد بدبخت نے کیا کہا ذرا انٹروڈکشن تو کراؤ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور حضرت سجاد کے بارے میں پوچھا گیا کون ہے، فرمایا ان کا نام ہے علی۔ ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ ابن زیاد بدبخت کہتا ہے علی تو مارے گئے، علی اصغر مارے گئے، علی اکبر مارے گئے۔ فرمایا اب بھی کوئی علی رہ گیا ہے؟ علی کے نام پہ چڑھنے والے، علی کے نام پر جن کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اولاد ابن زیاد ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے تو مار ڈالے ہیں، یہ اور علی رہ گئے، یہ اور علی رہ گئے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ وہ علی ہے، ارے اس کے نام سے دشمن کانپتا ہے۔ علی بن حسین سجاد، کہ جب یہ ساری کربلا ہو گئی تو یہ امام مدینہ تھے، یہ اپنے نانا کے جوار میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ بے شک بے شک ان کی خدمت کے اندر وقت کے تابعین، تبع تابعین ان سے روایت حدیث لینے کے لیے آئے۔ حضرت علی بن حسین امام سجاد، یہ جو جماعت توابین کربلا کے بعد کربلا کا بدلہ لینے کے لیے بنو امیہ کی قبروں سے ان کی لاشوں کو نکال کر جلانے والی جو جماعت توابین تھی، مختار سقفی کی جو تحریک تھی، میں دوستو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ امانت ہے، میں شیعہ سنی کا اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں، میں اور مزاج کا آدمی ہوں۔ میں آپ کو شیعہ سنی کی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر ایک بات بتاتا ہوں کہ جب یہ کون تھے، حضرت علی بن حسین امام سجاد، جب یہ مدینے میں بیٹھے تھے تو وہ جو ہرمل تھا جس نے جناب مولا علی اصغر کو شہید کیا، تو مختار سقفی نے ہرمل کا کٹا ہوا سر مدینے میں دے کر بھیجا۔ سجاد کے نام پیغام تھا کہ سجاد ہم نے تیرے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ سجاد جیسا غیرت مند، سجاد جیسا مزکی، سجاد جیسا مطہر، ارے یہ کون تھے؟ یہ بدلے والے لوگ، یہ انتقام والے لوگ، یہ عصبیتوں والے لوگ نہ تھے، یہ رسول اللہ کے گھر والے تھے۔ فرمایا کہ مختار ہمیں اب کسی اور تحریک کا حصہ نہیں بننا، ہم نے کسی سیاسی دو اور پیچ کا شریک نہیں بننا، ہمیں اب ہرمل کی کٹے سر سے کوئی غرض نہیں کہ اب تم ہمارے کندھے پر تلواریں رکھ کر، تیر رکھ کر ہمارے نام پر تم انتقام کی اگر کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو ہم اس انتقام کی، اس سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ دین ہے، ہم دین کی خاطر گئے تھے، اور ہمارے ساتھ کوفے کے بے وفا لوگوں نے اور شام کے ظالموں نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہمارا تعلق نہ شام کے ظالموں سے ہے اور نہ کوفے کے بے وفا لوگوں سے ہے، کہ کوفے کے بے وفا لوگوں نے نیا کلچر دے دیا اور شام کے ظالموں نے ظلم اور ستم اور منافقت کا کلچر دے دیا۔ نہ ہم تو شام کے روادار ہیں، نہ کوفے کے بے وفا لوگوں کے روادار ہیں۔ فرمایا ہم اپنے نانے کی ختم نبوت کے محافظ ہیں، ہم کوئی بدلے کی بات نہیں کرتے۔ یہ دو خاندانوں کی لڑائی، یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے گھر کی
کسی اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ اسلام کے نام کی بات تھی، یہ قرآن کی حفاظت، بقائے قرآن کی بات تھی۔ یہ دو خاندانوں کی آویزش اور یورش کہ جو آج لوگوں کو باور کروایا جا رہا ہے کہ کربلا کے اندر یہ دو خاندان لڑ پڑے تھے، نہیں، حسین پاک کا جانا قرآن کی خاطر تھا، اسلام کی خاطر تھا، اور اسلام کے حقیقی شکل پر جو منافقت نے گرد و غبار ڈال دی تھی، حسین اس اصلی اور حقیقی اسلام پر کہ جس اصلی اور حقیقی اسلام کی حفاظت ابو بکر کرتے رہے، عمر کرتے رہے، عثمان کرتے رہے، علی المرتضیٰ کرتے رہے، اور آخری 6 ماہ کی خلافت امام حسن المجتبیٰ کی وہ خلافت راشدہ تھی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں تھی، اس کے بعد ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، اور اس کے اندر اسلام کی شکل اور صورت کی تبدیلی کی بات تھی۔ اور امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہاں تک معاملہ اسلام کی حفاظت کا تھا، اسلام محفوظ تھا، قرآن محفوظ تھا، حدیث و سنت محفوظ تھی، اور اسلام کا آئینی اور قانونی روحانی نظام محفوظ تھا، اور حضرت امام حسن کے بعد اسلام کے اندر تغیر تبدیلی کا آغاز ہو گیا، اور حضرت امام حسن نے اعلیٰ مقصد کی خاطر کمپرومائز کیا، مصالحت کی، اس مصالحت کی وجہ تھی، اس کا سبب تھا، اس کی لاجک تھی، اس کی حکمت تھی۔ ہم حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی اس مصلحت حکیمانہ کو اور ان کی اس بصیرت اور حکمت پر مبنی اس حکمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، وہاں ہم پر خاموش ہیں۔ جہاں حضرت امام حسن خاموش ہوئے وہاں فقط خاموشی، وہاں سیاست فلاں کی زندہ باد کا نعرہ کوئی نہیں۔ یہ ناصبیت ہے، یہ خارجیت ہے، یہ یزیدیت ہے کہ جو حضرت امام حسن کی صلح کا مفہوم غلط نکالتا ہے اور اس کو بے گناہ کہتا ہے، بے خطا کہتا ہے۔ ہم ان کے احترام صحابیت، شرف صحابیت کے قائل ہیں، لیکن بے خطا اور بے گناہ کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ لہذا ہم امام حسن کی صلح پر ہم خاموش ہیں، اور جہاں خاموشی ضروری ہے وہاں خاموش رہنا ضروری ہے۔ جہاں خاندان نبوت کا فرد عظیم وہ رسول اللہ کے جلال و جمال کا مظہر حسین مصطفیٰ بولا ہے، اگر کوئی بدبخت اس پر خاموش اگر کسی کو کرواتا ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے بھائی احمد علی حاکم صاحب، ان کے خلاف بھی ایک یلغار ناسبیت زدہ ہمارے خود اپنے ہی طبقے کے لوگ ہم سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح العقیدہ مودت اہل بیت اور احترام صحابہ رکھنے والا یہ ناخواں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا تعلق کسی ناسبیت سے، یزیدیت سے اور خارجیت سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم نہ رافضیت نوازی کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو کانفرنس وہ حسنین محبوب گیلانی صاحب کے ہاں ہوئی وہ اہل سنت کے فکر کی آئینہ دار تھی۔ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، سہروردیوں کے عقیدہ صحیحہ کی پاسداری کے وکیل ہیں، ترجمان ہیں، محافظ ہیں، اور اس عقیدے کی حفاظت چوروں ڈاکوؤں سے، جو چور اور ڈاکو اور رہزن اور جو چور عقیدے کے چور آ گئے ہیں اپنے ہی شکلوں اور صورتوں میں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق احترام صحابہ اور مودت اہل بیت سے، لہذا وہ مودت اہل بیت کہ جس علی علی کا فکر کرنے سے سینے میں ٹھنڈ آنی چاہیے۔ ہاں ہم مودت علی اور علی، کیونکہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا النظر الی وجہ علی عبادہ، اس حدیث کے راوی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے آپ دروازے پر آئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بار بار مسکراتے جا رہے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کہ صدیق ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا میں رسول اللہ کی اس حدیث پر تتبع کے لیے، اتباع کے لیے، پیروی کے لیے، اور رسول اللہ کے اس فرمان کو میں پہلے
چاہتا ہوں کہ میرا پہلا نام علی کے چہرہ دیکھنے والوں میں آئے. سبحان اللہ. ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس روایت کو بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جب یہ بات کی تھی تو حسنین کریمین طیبین جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جو بیت المال اور مال غنیمت اور فتوحات کی تقسیم کا جو رجسٹر تیار کیا گیا، اس کی نمبرنگ شمار کی گئی کہ کس کو کیسا دینا ہے. آئیے البدایہ والنہایہ اٹھائیے، آپ طبقات ابن سعد اٹھائیے، آپ ابن عساکر اٹھائیے، آپ تاریخ ابن خلدون اٹھائیے، آپ ابن جریر طبری کی تاریخ اٹھائیے، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین طیبین طاہرین کا حصہ 5000 درہم مقرر کیا بدر کے شریک لوگوں کے برابر. ابن عمر نے کہا کہ بابا یہ شہزادے اس میں شریک تو نہیں ہوئے تھے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیونکہ وقت کے خلیفے کے بیٹے تھے اور یہ پھر معاصرانہ معاملے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان معاصرانہ معاملات کو غلط طریقے سے پریزنٹ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن ابن عمر اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کو مسئلہ سمجھانا تھا، اصحاب رسول کے ذریعے سے امت کو ڈائریکشن دینی تھی، صحیح راستہ، صحیح فکری ابعاد، صحیح رخ، صحیح پہلو دینا تھا. حضرت عمر نے کیا ارشاد فرمایا. آج حب صحابہ کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حب صحابہ کی آڑ میں جو بغض اہل بیت کی جو تحریک کو ایک نئے سرے سے نئی سپاہوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، نئی سپاہوں کو زندہ کرنے کے لیے جو اہل سنت کے دوشوں پر یہ نیا فتنہ مستقبل قریب میں کشت و خون کا جو یمن، عراق، ایران، سعودی عرب اور پھر شام کے اندر جو کشت و خون کی ہولی شیعہ سنی کی کھیلی گئی، اس کو اب نئے سرے سے بالوں پر لگائے جا رہے ہیں. اور وہ پھر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس میں وہ جو رافضی ہیں، گندے رافضی، غلیظ گندے، اور وہ جو شیعہ کے خود سنجیدہ طبقے کے نزدیک بھی علوی جیسے نالائق لوگوں نے جو بدبختی کی، ہم ان کی 100% مذمت کرتے ہیں. میری بات لائق توجہ ہے. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جب یہ سنی تو امیر عمر نے کہا کیا، فرمایا کہ ابن عمر یہ بتا کہ حسن اور حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے اور حسن اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا جیسی تیری ماں ہے. حسن حسین کے چاچا جعفر کی طرح تیرا کوئی چاچا ہے اور حسن اور حسین کے باپ علی جیسا تیرا باپ ہے. ارے وہ تو اپنے آپ کو خادم اہل بیت کہیں، ہم کس تقسیم میں پڑ گئے ہیں، کس فضیلتوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ آل اور اصحاب کے درمیان جدائی، مفارقت اور تفرقہ ڈالنے اور ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کی فضیلتوں کو تولنے کے لیے، ترازو اٹھانے کے لیے آپ کو کس نے جج بنایا ہے؟ بھائی کسی کی کوئی فضیلت ہے، یہ گلستان نبوت کے پھول ہیں، ایک در میں کھلے ہیں، ایک گھر میں کھلے ہیں. یہ چمن رسالت کی کلیاں ہیں، کسی میں کوئی خوشبو اور مہک ہے، کسی میں کوئی ہے. تمہیں کس نے یہ دیا ہے کہ تم صدیق اکبر کی فضیلت یوں بیان کرو کہ جس سے تنقیص علی ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم عظمت علی بیان کر کے مذمت صدیق نتیجہ نکالو؟ یہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے. بس بات لائے کہ توجہ ہے. میرا میسج، میرا پیغام اس وقت امت کے اندر افراتفری، فرقہ واریت، شیعہ سنی کی تقسیم اور تفریق کی ایک نئے سرے سے اس کے بیج اور اس کے نئے سرے سے سب بندی ہو رہی ہے. میں شیعہ دوستوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. سنیو تم بھی ہوش کے ناخن لو. نادانوں کو سمجھو کہ مولا علی کی محبت یہ شیعہ نوازی نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے. کیونکہ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. یہ کوثر علی ہے، یہ کوثر زہرا ہے، یہ کوثر حسن ہے، یہ کوثر حسین ہے. یہ کوثر کا تسلسل علی بن حسین سجاد ہے. اس کوثر کا تسلسل میں بھائی حاکم علی صاحب سے گزارش کروں گا
کہ تم بڑے شستہ نستعلیق، تمہارے اوپر نزول ہوتا ہے لفظوں کا، اور تمہارا در و بست، میں تمہاری شاعری کو سنتا رہتا ہوں، خود میرے ساتھی بھی۔ تو یہ میں دوں گا، یہ زمین، کیونکہ میں شاعر تو نہیں ہوں کہ آپ کو زمین دوں، معنی اور مفہوم کی زمین دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوثر ہے، یہ خاندان اہل بیت، یہ کوثر ہیں، یہ باقر کوثر ہیں، یہ جعفر الصادق کوثر ہیں، یہ موسیٰ کاظم کوثر ہیں، یہ موسیٰ علی رضا یہ کوثر ہیں، یہ تقی و نقی کوثر ہیں، یہ حسن عسکری یہ کوثر ہیں، یہ آنے والے مہدی یہ کوثر ہیں۔ فرمایا یہ کوثر الخیرات ہیں، یہ فیوز و برکات کا منبع ہیں کہ اس وقت تک قلب کی طہارت، یہ الہام، یہ کشف، یہ باطنی علم، یہ نصیب نہیں ہوتا جب ان کتبوں کو ان کے بارے میں صحیح کیوں۔ حضرت مجدد الافسانی نے کہا، فرمایا میرے باپ کی وصیت ہے کہ یہ 12 امام جو ہیں، یہ جو پنجتن پاک ہیں، لوگوں نے اب کوئی قرآن کے پنجتن، کوئی حدیث کے پنجتن، کوئی تاریخ کے پنجتن، فرمایا یہ کیوں تم جلتے ہو، جیلسی کرتے ہو، بھائی یہ پنجتن پاک، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ مصطفیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، زہرا پاک ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں۔ فرمایا جان کنی کا جب وقت آتا ہے، یہ پنجتن پاک، یہ ایمان پر خاتمے کے لیے یہ ان کی ارواح آتی ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ علی بن حسین، یہ کون ہے؟ جناب باقر جعفر۔ فرمایا یہ ائمہ اہل بیت، جب جان کنی کا وقت ہوتا ہے تو یہ جان کنی کے وقت، یہ کف سے انصری سے، یہ جو قرآن کی آیت ہے، ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی، یہ میں شاعر کو ایک رخ فکر کا دے رہا ہوں۔ فرمایا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، فرمایا جنت بعد میں لے جاؤ، پہلے انہیں علی دکھاؤ۔ فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں لے جاؤ، انہیں صدیق دکھاؤ، انہیں فاروق دکھاؤ، انہیں عثمان دکھاؤ، انہیں علی دکھاؤ، انہیں اولاد علی دکھاؤ، انہیں اولاد زہرا دکھاؤ۔ فرمایا انہیں تم 12 دکھاؤ، انہیں ابو حنیفہ و شافعی دکھاؤ، انہیں اپنا مرشد دکھاؤ، فادخلی فی عبادی۔ فرمایا انہیں جنت میں بعد لے جانا، یہ جان کنی کا وقت، یہ مطمئنہ روح، یہ جسم سے کف سے انصری سے قید ہونے کا، نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا یہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح فرشتوں کی ڈپٹیاں ہیں، کوئی پانی چلانے پر، بارش لانے پر، کوئی وحی لانے پر، اور کوئی بارش برسانے پر، اور کوئی سور پھونکنے پر۔ فرمایا یہ کارکنان قضاء و قدر، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، فرمایا فرشتے تو بہت ہیں۔ فرمایا کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں تسبیحاں پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا یہ 4 قضاء و قدر اللہ نے ان کی ڈپٹی لگائی ہے، یہ متاحت مشیت خدا ہیں، یہ تحت المشیت الہی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے پابند ہیں، یہ فرشتے، یہ کارکنان قضاء و قدر ہیں۔ فرمایا امت میں کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ فرمایا تمہیں جانتے نہیں ہو یہ علی کون ہے، یہ زہرا کون ہے، یہ حسن اور حسین کون ہے۔ فرمایا ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ یہ کارکنان قضاء و قدر، اللہ تعالیٰ کے گہرے نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص ڈپٹی لگائی ہے۔ فرمایا ہمارا عقیدہ کسی نصیری سے نہیں، ہم نصیری نہیں، ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں۔ فرمایا ہمارا تعلق، فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ولایت ماتحت توحید خدا ہے، یہ اللہ کی توحید کے پابند ہیں۔ اور اللہ جب مدد کرتا ہے، مدد اس کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، مدد اس کی ہوتی ہے، شکل ان کی ہوتی ہے، دیتا وہ ہے اور صورت ان کی ہوتی ہے، دست ان کا ہوتا ہے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ بیدم یہی تو ہے 5 مقصود کائنات۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اسنٹ ہیں۔ یہ کون ہے؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ فرمایا کہ یہ جو علم آدم الاسماء، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم دیا تھا وہ اسم اعظم محمد تھا۔ فرمایا اس اسم اعظم محمد کے نام میں اسم علی بھی تھا، نام اور اسم زہرا بھی تھا، اور اسم حسن و حسین بھی تھا۔ فرمایا یہ جو کلمات ہیں، فرمایا کہ اس کو نصیریوں کے فتنوں سے نکال کر چشتیوں اور قادریوں کی پل سراج سے
گزارنے کے لیے کوئی شیخ الاسلام چاہیے، کوئی مجدد چاہیے، جس کا علم الکلام پختہ ہو، جو عقیدے میں عقائد نسبی پڑا ہوا ہو، عقیدہ طحاویہ پڑا ہوا ہو، شرع خیالی پڑا ہوا ہو، کتابی علم کے ساتھ ساتھ اس کے سینے پر الہام ہوتا ہو، اور کسی کلندر بادشاہ سے اس کا تعلق ہو۔ فرمایا وہ رافضیت سے بھی بچ جاتا ہے، خارجیت سے بھی بچ جاتا ہے۔ فرمایا خارجیت اور رافضیت یہ دونوں فتنے ہیں امت کے لیے۔ فرمایا ان فتنوں سے بچانے کے لیے تمہیں پیر مہر علی شاہ کے دروازے پر جانا ہوگا۔ بات ختم کرتا ہوں کہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ان کے فضائل اہل بیت میں اور قصائد اہل بیت میں، عظمت اہل بیت میں، فضیلت اہل بیت میں، مقام اہل بیت میں آپ کا ویژن اور مقام یہ ہے، پھر حضرت علی کی خلافت کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، حضرت یہ کیا بات ہے؟ پیر صاحب نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ ہے خاتم النبیین اور جناب علی ہیں خاتم الخلفاء۔ فرمایا جس طرح رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا اس بات کی دلیل ہے تاکہ رسول اللہ سارے نبیوں پر تصدیق کرنے کے لیے آخر میں آئے، اللہ نے صدیق و عمر و عثمان کی خلافت پر مہر تصدیق کرنے کے لیے علی کو آخر میں رکھا۔ فرمایا چشتیوں سے پوچھو گے، چشتی تمہیں شکوک سے، تذبذبات سے، کانٹوں سے، تمہیں ناسبیت سے، تمہیں رافضیت کے فتنوں سے اس طرح نکالیں گے جس طرح دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے۔ فرمایا یہ مشرب یہ کسی مولوی سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ پیار والے سے نظر آتا ہے۔ فرمایا بس بات ختم ہوئی۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر خلافت راشدہ کی صورت میں بھی، آل نبی کی صورت میں بھی، اصحاب نبی کی صورت میں بھی، تابعین تبع تابعین کی صورت میں بھی، قرآن اور حدیث و سنت اور فقہ مصطفیٰ کی صورت میں بھی، محبوب جس کی امت میں ایسے افراد ہوں کبھی وہ بھی ابتر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری کو اس 2-9R رت والا میں اللہ قبول فرمائے۔ میں بھی چاہوں گا کہ بھائی بغیر کسی انتظار کے بھائی حاکم علی صاحب کو میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ اللہ ماشاء